علیہ جوہری صاحبہ، ایک تو امام حسین علی مقام کے آخری الفاظ کیا تھے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں ہر چیز کو اسی طرح دیکھنا ہوتا ہے، ہمیں جذبات زیادہ نظر آتے ہیں لوگوں کے، وہ تعلیمات اور کردار ڈسکس ہوتا ہوا ہمیں کم نظر آتا ہے، تو اس کو کیسے یقینی بنانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کا بہت ہی تدبر اور بہت ہی تفکر سے آپ نے یہ سوال کیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ موجودہ دور میں اس سوال پہ بہت ہی قابل غور سوال اور بہت ہی اس پہ توجہ سے جواب دینا چاہیے۔ تو میں عرض کروں کہ آقا حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے اور مکہ پہنچے اور مکہ سے کربلا پہنچے، تو وہ ابتدا جو تھی آقا حسین کی، اور ابتدا سے انتہا تک آقا حسین نے صرف نوع بشر انسانیت کے لیے تمام لائحہ تمام اقدامات کیے۔ آقا نے کہیں بھی کسی بھی موڑ پر کسی بھی وقت پر اپنی کوئی ذاتی خواہش کو کربلا کے منظر میں ملحوظ خاطر نہیں رکھا، بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے ہر عمل کیا، پورے خاندان کو راہ خدا میں قربان کر دیا، پوری نسل کو راہ خدا میں قربان کر دیا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ جانب کربلا رواں ہوئے۔ تو یہ جو آخری الفاظ تھے آقا کے، وہ وہی الفاظ تھے جو آخری پہلے سے تھے، یعنی پہلے اور آخری الفاظ آقا کے تمام الفاظ جو تھے وہ موجود کربلا یہ تھے۔ اس کا لب لباب یہ تھا کہ میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا، میں اپنی کسی خواہش کا غلام نہیں ہوا، بلکہ میں اپنے نانا کی دین کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہوں۔ میں اپنے کسی تکبر میں نہیں نکلا، بلکہ میں اپنے نانا کے دین کے لیے نکلا ہوں۔ تو آقا نے اپنی تمام خواہشات کو دین محمد کی بقا کے لیے، دین محمد کے عین مطابق کر دیا، اور رضائے پروردگار کے حصول کے لیے اپنی جانوں کو میدان کربلا میں قربان کر دیا۔ تو جو آج کل کا دور ہے، جو آج کل کی بات ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ آج کل کے دور میں ہم آقا کے لیے ہم اپنی سوچ و فکر کے مطابق کیا سوچتے ہیں، یا موجودہ دور میں ہم کیا چاہتے ہیں، تو وہ کربلا ایک ایسا پیغام ہے کہ جو اس وقت سے لے کے اب تک ایک ہی پیغام دے رہی ہے کہ ظالم کے سامنے نہیں جھکنا ہے، باطل کے سامنے نہیں جھکنا ہے، حق کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے۔ اگر آپ کے اہل و عیال، اگر آپ کا مال و اسباب بھی قربان ہو جائے، آپ کی زندگیاں قربان ہو جائیں، آپ کے بچے صحرا میں پیاس سے دشت نینوا میں قربان ہو جائیں، اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اس قدر سنگین پریشانیوں میں مبتلا کیا جائے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے دختران کے ساتھ بھی اگر آپ کو حق کے لیے لڑنا پڑے، تو یہ جہاد کا جو راستہ ہے، جو رضائے پروردگار کے لیے ہے، آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو آقا کا جو خطبہ آقا نے ارشاد فرمایا میدان کربلا سے، وہ آقا نے بار بار یہ بات مسلمانوں کو باور کرائی کہ میں اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر کربلا کے لیے نہیں جا رہا۔ جنگ کرنا تھا ہی نہیں کربلا کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، لیکن کربلا کا مقصد انسانیت کے حقوق کے لیے وہ جو یونیورسل ٹروتھ تھا، وہ جو ایک پوری دنیا کو میسیج دیا آقا حسین بادشاہ نے، جو ایک پوری دنیا کے لیے آقا نے انسانیت کی تاریخ رقم کی، اور جو حافظہ تاریخ پر رقم ہو گئی یہ بات کہ آقا حسین نے کس طرح سے میدان کربلا میں تمام تر قربانیاں دے کر اور راہ خدا میں اپنا مال و اسباب کو قربان کر کے پروردگار کے نام کا پرچار کیا، اور خالق کائنات کے حضور اپنی شہادت کو دنیا کے لیے ایک مثل راہ بنا دیا، ایک مشعل راہ بنا دیا، اور اپنی تمام استقامت کو نذرانہ پروردگار کے آگے رکھ کر تو آقا اس دنیا پہ تشریف لے گئے، اور وہ شہادت جو ہے اس کو پوری دنیا کے لیے، شہادت کو پوری کائنات کے لیے، نوع انسانیت کے لیے شہادت کو آقا نے ایک ایسا سبق بنا دیا، ایک ایسا راستہ بنا دیا، ایک ایسی دلیل بنا دی کہ جو پروردگار نے اپنے بندوں کے لیے، خاص چنے ہوئے بندوں کے لیے مقرر کی۔ اور یہ صرف آقا حسین ہی کر سکتے تھے کہ جنہوں نے اپنے نفس کی خاطر نہیں بلکہ رضائے پروردگار کی خاطر دین خدا کے لیے، دین محمد کی بقا کے لیے اپنا تمام تر مال و اسباب، اپنے بچے قربان کر دیے۔ تو آج کے دور میں آپ آقا سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، یا اس کربلا کے سفر سے، کربلا کی شہادتوں سے، یا کربلا کی تمام تر حاصل جو کربلا کی مثال ہے، تمام تر کربلا کے معیار سے اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ہمیں استقامت، چاہے دور کوئی بھی ہو، استقامت کا، صبر و تحمل کا، بردباری کا ہمیں دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں کربلا کو شامل حال رہنا چاہیے، اور کربلا کا جو درس دیا کربلا کا مولا حسین بادشاہ شہید نینوا نے،
उस दर्स पे अमल पैरा होते हुए हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हम किस बुलंद नबी की उम्मत से हैं, वो नबी जो महबूब परवरदिगार है, वो नबी के जो वमायांती का नीलावा का मिसदाक है, कि जिसकी कोई जुबान कही गई, जिनकी जुबान से कोई कही गई बात भी ऐसी नहीं जो वही इलाही के बगैर हो, तो वो नबी जिनके हुक्म पर करबला बर्पा हुई। तो हमें आका की उम्मत पर जहाँ फख्र करना चाहिए, वहाँ हमें करबला में मौला इमाम हुसैन मजलूम शहीद करबला की उम्मत होने पर, उनके लोग होने पर, उनके मुहिब होने पर भी फख्र करना चाहिए, और करबला के दर्स को अपनी नस्लों में, अपने बच्चों में, अपने ख़ानदान में, अपने अहलो अयाल में बाकायदा तालीम करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को ये अंदाज़ा हो सके कि दीन खुदा, दीन मोहम्मद किस कदर मुश्किलात सहने के बाद हमारे तक पहुँचा है।